اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جالی ولاگز۔ دوستوں، آج جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دور خلافت کے بارے بات کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ ان کی موت کیسے ہوئی۔ دوستوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت و خلافہ راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کو خدا خوفی، پرہیزگاری اور زاہد و عبادت کا وہ عالم تھا کہ اپنوں کے علاوہ غیر بھی متاثر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت جیسا تصور دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو انصاف کے اوپر ڈھال دیا، حالانکہ وہ پہلے شہزادے تھے اور بنو امیہ خاندان کے ان شہزادوں میں شامل تھے جو عیاش پرور تھے، لیکن جب آپ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ ان کی موت کا وقت ہوا۔ ان کے انتقال کی خبر جب شاہ روم نے سنی تو تخت سے اتر کر فرش پر آ بیٹھا، سر سے اپنا تاج اتار دیا اور اتنا رنجیدہ ہوا جیسے اس کا کوئی اپنا انتقال کر گیا ہو۔ پھر مسلمانوں کے سفیر سے مخاطب اور کہنے لگا، مجھے اس کی اچھی عادتوں اور پاک سیرت کی اطلاعات با اکثر ملتی تھی۔ اگر لوگ مجھ سے کہتے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو میں مان لیتا۔ مجھے اس کے روح پر تعجب ہوتا ہے۔ دنیا جس کے پاؤں تلے بچھ گئی مگر اس کے زاہد اختیار کر لیا۔ اس طرح ان کی زندگی، یہ جو شاہ روم ہیں انہوں نے ان کی تعریف کی جب ان کی موت کی خبر سنی۔ پھر بنو امیہ اکثر ان سے نالاں تھے، کیونکہ انہوں نے ان کی تمام غیر ضروری جو امارات دی ہوئی تھیں، جو خلفۂ راشدین کو، وہ ختم کر دی تھی، اور خلافت کا نظام اس طرح ترتیب دیا جیسے ابتدائی دور میں تھا۔ چنانچہ ایک سازش کے تحت ان کا ایک خدمتگار کو 1000 دینار کے عوض خریدا گیا اور اس کے ذریعے انہیں زہر دیا گیا۔ اس طرح ان کی موت ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پہلے دن پتہ چل گیا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، لیکن چشم پوشی سے کام لیا اور اپنی اصل بیماری کو چھپایا، اور اس خادم کو بلا کر اس سے کہا، افسوس ہے تم پر، تم نے مجھے زہر کیوں دیا؟ اس نے نہایت شرمندگی اور خجالت کا اظہار کیا اور کہا، 1000 دینار کے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، کہاں ہے وہ رقم؟ اس نے دیناروں سے بھری تھیلی آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے وہ بیت المال میں داخل کر دی اور اس سے فرمایا، اس خبر کے افشاں ہونے سے پہلے کہیں بھاگ جاؤ، کہیں خاندان کے لوگ تم سے انتقام نہ لے لیں۔ شاہ روم نے آپ کے علاج کے لیے اپنا ایک ماہر طبیب آپ کے علاج کے لیے بھجوایا۔ بقول ابن کثیر آپ نے فرمایا، باخدا اگر میری شفا محض اس میں ہو کہ میں اپنا کان کو چھوں لوں یا خوشبو کو سونگھ لوں تو بھی یہ نہ کروں گا۔ ابن عبدالحکیم روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے فسق و فجور، بددیانتی اور مکر و فریب سے تنگ آ چکے تھے۔ آزمائش کی اس بھٹی میں جلتے ہوئے تقریباً 2.5 سال ہو چکے تھے۔ پھر وہ اپنے بیٹے عبدالملک، اپنے بھائی سہیل اور اپنے خادم خاص مزاحم کے وفا سے خاصے دل گرفتہ رہتے تھے۔ ان کا کسی کام میں جی نہیں لگتا تھا، اور بقول ابن عبدالحکیم انہوں نے اسی وقت کے خطبے دوران حضرت ابن ابی زکریا کو بلا کر کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ وہ فرمانے لگے، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جو کچھ میں کہوں گا آپ اسے پورا کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی زیارت سے سرفراز فرمائے۔ انہوں نے کہا، یہ امت مسلمہ کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ وہ بولے، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ حضرت ابن زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس حسب خواہش دعا کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اضافہ کر دیا کہ یا اللہ ان کے ساتھ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ابن ابی زکریا رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ ابن عبدالحکیم ایک دوسری روایت بھی ہے کہ جب ان کے لگتے جگر عبدالملک، ان کے عزیز بھائی اور ان کے انیس خلوت خادم یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے تو انہوں نے بطور خاص نماز پڑھی اور اپنے رب سے عرض گزار ہوئے کہ اللہ تو نے سہل، عبدالملک اور مزاحم کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے ساتھی تھے، وہ رفیق کار تھے۔
اب مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ انتقال کر گئے۔ علالت کے دوران ان کی شریک حیات اور ان کے بھائی مسلمہ ہر وقت آپ کی تیمارداری میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آپ کو کہا، امیر المومنین، آپ نے اپنی اولاد کو بیت المال سے محروم کر دیا ہے۔ آپ نے جیتے جی ان کے لیے کچھ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، خدا کی قسم میں نے اپنی اولاد کا حق تلف نہیں کیا، البتہ وہ جو دوسروں کا حق تھا انہیں نہیں دیا۔ میرا اور ان کا وارث صرف خدا ہے، میں ان سب کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو وہ ضرور ان کا کوئی سبیل نکالے گا، اور اگر یہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو میں انہیں مال و دولت دے کر ان کے گناہوں میں اضافے کا معجب نہیں بنوں گا۔ پھر اپنے بچوں کو بلا کر فرمایا، اے عزیزوں، دو باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی، ایک یہ کہ تم دولت مند بن جاؤ اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے، دوم یہ کہ تم قناعت اختیار کرو اور تمہارا باپ جنت میں داخل ہو۔ سو میں نے آخری بات پسند کر لی، اب میں تمہیں اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ اپنی علالت کے دوران آپ نے خلیفہ سلمان بن عبد الملک کا نامزد کردہ ولی عہد کے لیے یہ وصیت نامہ لکھوایا، اب میں آخرت کی طرف جا رہا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، حساب لے گا اور میں اس کو چھپا نہ سکوں گا۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہوں، لیکن وہ اگر راضی نہ ہوا تو افسوس میرے انجام پر۔ تم کو میرے بعد تقوی اختیار کرنا چاہیے اور رایا کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ تم بھی میرے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہو گے، ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ اور تلافی کا وقت ضائع کر دو۔ اسی دوران کسی نے تجویز پیش کی کہ آپ کو روضہ نبوی کے اندر چوتھی خالی جگہ میں دفن کیا جائے۔ آپ نے یہ سنا تو فرمایا، خدا کی قسم میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھوانا برداشت نہیں کروں گا۔ پھر اپنی تدفین کے لیے زمین خریدی اور وصیت کی کہ تدفین کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخر اور منہ مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ روایت ہے کہ جب آپ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ اپنی زوجہ محترم اور ان کے بھائی مسلمہ بن خلیفہ عبد الملک کو فرمایا، برائے مہربانی آپ دونوں میرے قریب سے اٹھ جائیں، میرے پاس کوئی مخلوق بکثرت آنی شروع ہو گئی ہے، یہ جن ہے نہ انسان ہے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گیا تو انہوں نے سنا کہ ان کے کمرے سے اس آیت کی آواز آ رہی ہے، یہ آخرت کا گھر بہشت ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا جو زمین میں غرور و تکبر اور فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتے، اور نتیجتاً کامیابی و سرفرازی تو پرہیزگاری لوگوں کے لیے ہے۔ کچھ دیر کے بعد تلاوت کی آواز بند ہو گئی، ان کے کمرے میں جا کر دیکھا گیا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ جمعہ کی رات تھی، سن 10 ہجری تھی، اور اسی وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ یہ رحلت کسی معمولی آدمی کی نہ تھی، یہ غیر معمولی انسان اپنے دور کا سب سے بڑا انسان تھا۔ آپ صحابہ اکرام سے مماثلت رکھتے تھے اور گزشتہ 4 خلیفہ راشدین کے صحیح جانشین تھے، اس لیے اپنے آپ کے زمانہ خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ شاعر کثیر نے نوحہ کہا، ان کی نیکیوں اور اچھے کاموں کا دامن جتنا وسیع